پسند کرتا ہوں کہ وہ سردار ریاض صادق ہے اور وہ انتہائی ڈیسنٹ انسان ہے. دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے. آج جو خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے تو جب ان کے ممبران چند کی اگر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئی تھی اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ جو بھی روایت قائم ہوتی ہے. اب یہ جو اسپیکر صاحب نے روایت قائم کی ہے کہ اس دور میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں, انہوں نے عوام بھیجا, انہوں نے پولیس کو شاید ہدایات دی تھی, آئی جی کو بلایا ہوا تھا اور اس نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا, پھر یہاں بیٹھ کے کمیٹی بنائی. تو لہٰذا یہ اصول پسند آدمی کی علامت ہوتی ہے اور ایسے باطرف آدمی چاہے کسی پارٹی کا ہو وہ ہمارے دل میں احترام جو ہے وہ کود کود کر بھرا. سر آپ سے مطالبہ کیا کیا گیا, اتنے مینیج کو پکڑ کے مقصد کیا حاصل کیا گیا, پیغام کیا دیا گیا یا کوئی نہیں ہے؟ میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مریم بی بی کا غصہ تھا, اس کی انتقام کی تسکین کے لیے یہ ہمارے ساتھ کیا گیا اور بعد میں کرنے میں یہ کچھ زیادہ ہی کر گئے جب پارلیمنٹ میں گھس گئے اور ان کو بعد میں احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. میرے ساتھ اور شاید شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو رویہ انہوں نے کل رات روارہ کا شعیب شاہین صاحب کو بھی لے گئے لاکت میں ڈالا, جبکہ تمام ایمینیز ہم پہلے اس میں تھے, کمروں میں تھے. اس کے بعد جو ہے کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات کو, کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات کو. ڈی آئی جی آپریشن کے آرڈر پہ یہ کیا گیا میرے ساتھ, اور موصوف جو ہے فنڈز کھانے میں ماہر ہیں, پولیس کا پیٹرول کا فنڈ کھا رہے ہیں, بہت سارے فنڈ. اس کے علاوہ تھانے بیچ رہا ہے. اسلام آباد جرائم کا گڑھ بن چکا ہے. اور نقوی صاحب کو آج میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو لانے کا کیا فائدہ ہوا, اب شہر بھی خراب ہو گیا, شہر کا امن بھی خراب ہے اور پولیس کے محکمے میں سپاہی راستے میں آ رہا ہے, تم کون ہو, اچھا جی اس کو ڈسمس کرو. یعنی یہ کوئی ملازمین جو ہیں, یہ سب انسپیکٹر, یہ سپاہی, یہ تو بچوں کی طرح لوگ ان کا خیال کرتے ہیں. تو اسلام آباد پولیس لاکھ بری سے ہی یہ جو ایسے چور جدھر کھڑے تھے ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی کینہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو حکم کے غلام ہے. فیصلہ تو یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے شیر افضل کو پکڑنا ہے, فیصلہ تو آئی جی کا ہے یا ڈی آئی جی آپریشن کا ہے یا پھر وزیر داخلہ کا ہے. تو بہرحال جو انہوں نے کیا شاید ہم تو چھوٹ جائیں گے. اور آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریمانڈ کا آرڈر معطل کیا. ہمیں اپنے ہائی کورٹ سے یہی توقع تھی. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوئی ہے نا 2-3 دن میں, اب پتہ نہیں ان کو یہ مشورے کون دیتا ہے, کیونکہ جتنی جگرسائی پوری دنیا میں ان کی ہوئی, اس ملک کے پارلیمان کی ہوئی, اس ملک کے نظام کی ہوئی, اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کتنی بڑی, یعنی کہ کس نے ان افعال کو پسندیدہ قرار دیا ہوگا, کس نے اس پہ شکر ادا کیا ہوگا. یہ جو ہمیں کھینچ رہے تھے اور یہ جو ایم این ایز کو رگید رہے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں, صرف جلسہ کرنے پر. اور انتہا تو یہ ہے کہ اب یہ 9 مئی کے کیسز بھی اسی طرح ہے, کچھ ہوا نہیں ہے. پرچے سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب شاہین نے بھی پستول رکھا ہوا تھا, میں نے بھی رکھا تھا, اور علی امین خان یعنی حد دیکھو, وزیر اعلیٰ ہیں کہ جی اسے سپاہی سے گن چھین کے ڈی ایس پی کے کمپٹی پہ رکھا. یعنی جھوٹ لکھنے کے لیے بھی کچھ عقل درکار ہوتی ہے. یہ ان کے پاس نہ عقل ہے اور اپنے اس ضد میں یا مریم بی بی کے انتقام کی تسلیم کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا, جو میرے خیال میں پورے نون کو اور ان کے تمام سرپرستوں کو بہت باری پڑ گئی. آپ کا کلپ بڑا مشہور ہے, گرفتاری کے ٹائم آپ پولیس آئی, سینکڑوں پولیس والے کھڑے, آپ سگریٹ پی رہے اور پھر وہ سگریٹ بھی نہیں پھینکا. بڑا کلپ مشہور ہے آپ کا گرفتاری کے ٹائم. بہرحال مشہور دیکھیں, اس وقت جس وقت گرفتاری ہو رہی تھی نا, اس سے پہلے تو میں نے تمام ایمینیز کو کہا, ہمارے ساتھ 70-75 ایمینیز تھے اور ہر ایک کے پاس 5-6 گارڈ تھے. میں نے کہا آؤ جی چڑھ دوتے ہیں ان پہ, آج 2 دعا کر ہی لیتے ہیں, کیونکہ یہ تو انہوں نے ہمیں افواہ کیا. اور یہ میں بتا دوں کہ کل جو انہوں نے ہمارے ساتھ بدماشی کی ہے, قتل کرنے کی کوشش کی ہے, دھمکیاں دی ہیں, یہ تمام کارروائی میں کروں گا. قتل کرنے کی کوشش کی, یہ جو کل رات کو یہ لے گئے, دوسرا انہوں نے ہمیں جو پارلیمان سے اغوا کیا. اب جو یہ کیس انہوں نے بنایا ہے, یہ کیس اب اگر یہ ثابت نہیں کریں گے تو 193 کے تحت میرا کاؤنٹر استغاثہ ان کے خلاف ہوگا. یہ آئی جی اور ڈی آئی جی ساری عمر نہیں رہیں گے.
یہ ہے رینک ASP، لیکن یہ کیس جو ہے انہوں نے بھگتنا ہے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ سے 8 دن کا ریمانڈ اور FIR بھی بوگس تھی، وہ سمجھتے ہیں آپ دیکھیے منصف جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقریر